16 سے ڈفرینٹ لیولس کے اوپر سرو کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، اور اللہ نے جب تک ہمت دی طاقت دی کرتا رہوں گا. اسامہ وحید میرا نام ہے، اور جیسا کہ آپ کو شاید کل آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیف کے بعد سی فیپ ہوتا ہے اور کیف سے پہلے پی آر سی ہوتا ہے. تو جو آخری لیول ہے اس کا وائس پرنسپل، سی بی اے سی سی فائنلسٹ، اینڈ دیز آر مائی سم بکس جو کہ میں نے لکھی ہیں اس فیلڈ کے اندر، اسٹارٹنگ فرام پی آر سی 3 بی ای آئی. اس کے بعد کیف 3 ہے، کیف 4 ہے، کیف 8 ہے، سی فیپ 6 ہے، اور ڈفرینٹ پبلیکیشنس کے ساتھ بھائی جو ہے وہ آپ کا اٹیچڈ ہے. اس کے علاوہ اپنے جو آرٹیکلز ہیں وہ میں نے ایک بہت ہی اچھی فرم سے، ٹاپ 10 فرم سے کیے تھے سن 2021 کے اندر، اور تقریباً 9 سے 10,000 بچوں کو ابھی تک میں مینٹور کر چکا ہوں. بچے آتے ہیں، ہاتھ سے نکلتے ہیں، کوالیفائی کر جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ ابھی تک مجھے سڑیل اور کھڑوس ٹیچر کی ڈیفینیشن میں نہیں ڈالا. ابھی تک بھی جو ہے وہ بچوں کو بھائی بن کے میں گائیڈ کرتا ہوں. تو ہماری کلاس کا ماحول بھی ایسا ہی ہوگا، ہنسی خوشی میں آئیں گے اور ہنسی خوشی میں پڑھ لیں گے. یاد رکھو گے؟ ٹھیک. اب بات کر لیتے ہیں اس پیپر کے اوپر. اس پیپر کا نام کیا تھا؟ بی ای آئی. اور بی کا مطلب کیا ہے؟ ای کا مطلب کیا ہے؟ اکنامکس. اور آئی کا مطلب انسائٹ. کل آپ میں سے کسی نے ایک سوال کیا تھا گروپ میں کہ بی ای آئی کیا ہے؟ کس نے کیا تھا؟ کسی ایک بچہ کا کل ایک میسج آیا تھا گروپ میں کہ سر واٹ از بی ای آئی. وہ نہیں آیا، چلو کوئی نہیں. تو ایکچولی ہمارے پیپر کے 2 پارٹس ہیں. میں تھوڑا پہلے پیپر کے بارے میں بتا دوں، پھر مزید باتیں کر لیتے ہیں. 2 سیکشنز آپ کو ایگزام میں ملیں گے. ایک سیکشن ہوگا بزنس کا پورشن، اور گیس کریں دوسرا سیکشن کا نام کیا ہوگا؟ اکنامکس کا پورشن. ایم سی کیو بیسڈ یہ سارا پیپر ہے. کوئی لانگ کوشچن نہیں، کوئی شارٹ کوشچن نہیں، کوئی فل ان دا بلینکس نہیں، کوئی ٹرو فالس نہیں. ہاں ایم سی کیوز کے اندر وہ ٹرو فالس پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے بولے کہ یہ ٹرو ہے یا یہ فالس ہے. تو ایم سی کیو بیسڈ یہ سارا پیپر آئے گا. ہر ایم سی کیو 2 نمبر کا ہوگا. تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 100. کتنے ایم سی کیوز ہو گئے؟ 50. اور چونکہ 2 سیکشنز ہیں تو 50 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 نمبر کا پیپر بزنس کے پورشن میں سے ہوگا، اور 25 ایم سی کیوز، اور 25 ایم سی کیوز کہاں سے ہوں گے؟ تھینک یو، اکنامکس کے پورشن سے ہوں گے. تو یہاں پہ ایک سوال ڈیولپ ہوتا ہے، اکثر بچوں کے مائنڈ میں ایک کنفیوژن آتی ہے کہ سر کیا ہمیں دونوں پورشن میں سے 50% مارکس حاصل کرنے پڑیں گے پاس ہونے کے لیے، یا ہمیں اوور آل 100 میں سے 50 نمبر لینے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دونوں میں 50-50 ہونے چاہیے، اوور آل 50 ہونے چاہیے؟ اوور آل ہونے چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو ایگریگیٹ لیول کے اوپر، کس لیول پہ؟ ایگریگیٹ لیول پہ آپ کو حاصل کرنے ہیں کتنے مارکس؟ یعنی کہ 25 ایم سی کیوز آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے کتنے میں سے؟ 50 میں سے، اگر آپ نے پیپر کو پاس کرنا. اور پیپر کے 2 حصے ہیں. پہلا پورشن کون سا ہے؟ بزنس کا. اور دوسرا کون سا ہے؟ اکنامکس کا. 50 مارکس اینڈ 50 مارکس. بزنس کے بارے میں آپ لوگ کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہے بزنس؟ اگر آپ میں سے کوئی بھائی ڈیفائن کر سکے، واٹ از بزنس؟ ہاں تھوڑا اونچے بولنا ہے، کھل کے بولنا ہے، ایزی ہو کے بولنا ہے، ریلیکس ہو کے بولنا ہے. یہ ٹینشن نہیں لینی کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا میں غلط بول رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بالکل اوکے ہو کے جس طرح گھر میں بولتے ہیں نا ویسے بولنا، بس ایسے ہو کے نا بولنا شروع کر دینا. ہاں چیزوں کی خریداری، بائنگ، پرچیزنگ. اور کوئی ڈیفینیشن دیں بزنس کی مجھے آپ میں سے کوئی اچھا بچہ؟ ساری اچھے ہیں آج تو. جی، بائنگ اینڈ سیلنگ آف تھنگز ایٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول. بڑی خوبصورت بات کر دی. اور کوئی ڈیفائن کرے گا؟ سر آپ، اگر آپ شادی سے واپس آ گئے ہو، ڈیفینیشن دے دیں.
नहीं समझ आई, थोड़ा सा ऊंची बोलो, खुल के बोलो, इजी होके बोलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा वादा है आपसे। बताएं। जिसमें आप लोगों को हायर करो और उनसे काम लो। भाई ने कहा कि एक चेन है जो आप चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हायर कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है और आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, कुछ यही कहना चाह रहे थे ना? ठीक है। और आप फिर क्या कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो पीआरसी के अंदर ही आपको कुछ बिजनेस करने के रूल्स बताए जाएंगे, कुछ बिजनेस की चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे ये पेपर बिजनेस वाले पोर्शंस। बिजनेस वाले पोर्शन में हमारे पास 3 एग्जाम ग्रेड्स। कितनी है? 3। कितनी है? ऊंचा बोलें, कितनी है? 3। कितनी है? 3। ग्रेड ए का नाम पढ़े, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड का नाम पढ़े, बिजनेस ऑपरेशंस। एंड थर्ड वन इज एथिक्स एंड फाइनेंस। कुल मिला के 8 चैप्टर इस पोर्शन में सिर्फ, यानी कि 8 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए तैयार हो जाएंगे? 50 के 100? 50। और इकोनॉमिक्स से ये रिलेटिवली आसान पोर्शन है, चैप्टर्स भी कम है और वेटेज भी बराबर है। वहां पे 12 चैप्टर है, यहां पे कितने हैं? 8। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आईकैब ना आगे देता है वेटेज। अब ये वेटेज क्या हो सकती है, गैस करें। व्हाट इज वेटेज? एनी गैस? रैंडम गैस जी। एग्जैक्टली कि इस ग्रिड में से, नॉट चैप्टर, ये ग्रिड है, इस ग्रिड में से 10 से 15 नंबर तक का एग्जाम आ सकता है। तो 10 से 15 में अब मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, कितने मैक्सिमम एमसीक्यूज आ सकते हैं? मैं सवाल रिपीट करता हूं। आईकैब ने कहा 10 से 15 नंबर तक का पेपर आएगा, ठीक है? तो आपने मुझे बताना है कितने मैक्सिमम एमसीक्यूज आ सकते हैं? 7। और 7 की फिगर कैसे आई? 14 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। तो 15 के नहीं आ सकते? नहीं, क्योंकि हर एमसीक्यू ने 2 नंबर का ही होना, ये डेसिमल में नहीं आ सकता, 1.5 में 2.5 का नहीं हो सकता। अच्छा, अब नीचे बताएं जरा, ग्रेड बी में से कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है? 20 से 30। और कितने मैक्सिमम एमसीक्यूज आ सकते हैं? 15। और नीचे वही 7। अच्छा, ग्रेड ए में हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर था। ग्रेड ए का नाम क्या था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने चैप्टर थे? 2। चैप्टर 1, चैप्टर 2। यानी कि जब आप 2 चैप्टर्स तैयार कर लेंगे तो मैक्सिमम कितने नंबरों के लिए पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं? 10 से 15। इसी तरह जब आप ग्रेड बी में जाते हैं तो वहां पे कितने चैप्टर्स हैं? 4। 4 कौन से? चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8। और ग्रेड सी में 2 होंगे, 4 एंड 6। 4 का नाम फाइनेंस एंड 6 का नाम एथिक्स। तो आपको यहां पे सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाया जाएगा, बिजनेस में एथिकल कैसे रहना, लोगों के साथ गलत नहीं करना, फाइनेंस को अरेंज कैसे करना, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ह्यूमन रिसोर्स जो आप कह रहे थे कि एम्प्लॉयज को कैसे हायर करना है, उनसे किस तरीके से काम लिया है, आईटी का यूज बिजनेस के अंदर, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे काम करते हैं, बिजनेस है क्या उसके बेसिक्स, और बिजनेस की 1 महीने का ये हमारा पूरा टारगेट, 1 मंथ। कुल मिला के हमारा सिलेबस 3 मंथ्स में डिवाइड होगा, जिसमें से 1 मंथ हम देंगे किसको? बिजनेस को, और तकरीबन 2 मंथ्स दे देंगे किसको? इकोनॉमिक्स को। किसको? इकोनॉमिक्स को।
اچھا جی، یہ ہمارا ایک پلان ہوگا. ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں, آپ زوم بھی کر دیں, ایک دفعہ اس کو آن لائن والے بچے بھی دیکھ لیں اور فزیکل والے بچے بھی دیکھ لیں. آج کیا ہے؟ اورینٹیشن. اور ہم کیا سٹارٹ کر دیں گے آج؟ چیپٹر 2. اس کے بعد چیپٹر 2 نیکسٹ ڈے بھی چلے گا, دین 2 یہاں پہ ختم ہو جائے گا. پھر آ جائے گا چیپٹر نمبر 3 اور وہ چلے گا 1 2 3 دن. اس کے بعد اگلے ویک میں جائیں گے تو چیپٹر 6 اینڈ چیپٹر 1. نیکسٹ ویک میں آ جائیں گے چیپٹر 8 اینڈ 7. نیکسٹ ویک میں آ جائیں گے 4 اینڈ نیکسٹ ویک میں جائیں گے تو 5. تقریباً یہ کتنے ویکس بن جاتے ہیں؟ 5 ویکس کا یہ ٹوٹکا. ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ میرے پاس 5 ہفتوں کے بعد اب تم نے آنا ہے. تو 5 ویکس لگا کے ہم لوگوں نے کیا کور کرنا ہے؟ بزنس کا پورشن. اینڈ دین وی ول اسٹارٹ اگین موو ٹورڈس اکنامکس. اچھا مزے کی بات ہے, ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. یعنی کہ بزنس والی باتیں بزنس تک محدود ہیں اور ایکو والی باتیں ایکو تک محدود ہیں. ان کا آپس میں کوئی انٹر لنکنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ اندر کی بات بتاؤں. پہلے یہ 2 پیپر ہوا کرتے تھے. آپ کے سی اے جوائن کرنے سے پہلے جو پرانی ایجوکیشن اسکیم تھی, ابھی آپ میں سے کوئی اسکیم کا ذکر کر رہا تھا شروع میں, کون کر رہا تھا؟ ناٹی. تو ان بھائی نے کیا کہا تھا کہ سر ہم نیو اسکیم والی کوئی بات آپ نے کی تھی. تو یہ 2 پہلے پیپر ہوتے تھے, پی آر سی 3 اینڈ پی آر سی 5. آئی کیب ہر ایجوکیشن اسکیم میں ایک نئی ورائٹی کرتا ہے. یا تو وہ 2 پیپروں کو مرج کر دیتا ہے یا پیپروں کو علیحدہ کر دیتا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے مرج کر دیا, اور مرج کر کے پیپر جو پہلے 200 مارکس کا ہوتا تھا اب کتنے مارکس کا ہو گیا؟ 100. تو آپ کی ایفرٹ وہی ہے, آپ نے پہلے بھی 2 پیپر ہی پڑھنے تھے اور آپ نے آج بھی 2 پیپر ہی پڑھنے ہیں. مگر ہمارے لیے صحیفہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی پیپر ہے. آپ نے اس کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی کہ یہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. آپ کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ ایک سنگل پیپر. اچھا اے بی سی یہاں پہ ہیں, تو ڈی ای ایف کہاں پہ ہوں گی؟ اکنامکس کا پورشن ہو. تو ابھی دکھاؤں یا بعد میں دکھاؤں؟ بعد میں, جب اس کی باری آئے گی. ڈن. کچھ ایشوز پی آر سی کے بچوں کے ساتھ ریگولرلی آتے ہیں, اور اگر آپ ان ایشوز پہ قابو پا لیں تو چیزیں آپ کے لیے ہمیشہ آسان ہو جائیں گی. دیکھو ڈے 1 کسی بھی کلاس کا ہو, اورینٹیشن کا, میں اس میں نارملی ورڈ یوز کرتا ہوں پلاننگ کا ڈے. آج شاید ہم بہت ہی کم پڑھیں, مگر ہم نے آج ایک پلان بنانا ہے جو کہ تھرو آؤٹ دا سیشن چلے گا. ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, ایک ایکشن بنانا ہے. سب سے بڑا ایشو کیا آتا ہے پی آر سی کے بچوں کے ساتھ؟ پہلے ذرا پڑھیں. انڈرسٹینڈنگ دا. یہ ایشو کیوں آتا ہے پتہ ہے؟ بچہ کس فیلڈ سے آیا ہوگا؟ میٹرک, انٹر, اور انٹر میں بھی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. کچھ میڈیکل کے ہوں گے, کچھ انجینئرنگ کے ہوں گے, کچھ آئی سی ایس کے ہوں گے, کچھ آئی کام وغیرہ سے آئے ہوں گے. تو میرے لیے ہر بچہ برابر ہے, چاہے وہ میڈیکل کا ہے, چاہے وہ آئی کام کا, چاہے وہ انجینئرنگ کا. کیونکہ کچھ چیزیں آپ نے شاید ہلکی پھلکی سے آئی کام میں پڑھ لی ہوں یا آئی سی ایس میں پڑھ لی ہوں, مگر میڈیکل والا بچہ تو ان سے الگ ہے, انجینئرنگ والا بھی ان سے الگ ہے. تو میرے لیے آپ سارے ایک لیول پہ بیٹھے ہیں. میں کسی کو بھی یا کبھی بھی کلاس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یار چلو تم تو آئی سی ایس کے ہو, آئی کام کے, تم نے تو یہ بات پڑھی ہوگی نا, تم لوگ پڑھ لینا. ایسا نہیں ہونے والا. میرے لیے آپ سارے کیا ہیں؟ برابر. کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ کب آئے گا؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا؟ ہاں, جب غور سے بات سمجھ نہیں آئے گی, جب دھیان کہیں اور ہوگا. دھیان کا شادی میں نا, جب دھیان کہیں اور ہوگا اور آپ بیٹھے کہیں اور ہوں گے. پورے سی اے میں سب سے بڑی ریزن فار فیلئر یہی ہے. بچے کو لگتا ہے کہ اس کے کانسیپٹس آ گئے ہیں, حالانکہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوتی. آپ نے یہ غلطی کسی اور کلاس میں بھی نہیں کرنی. آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی نا, آپ ٹیچر کو روکیں, آپ مجھے روکیں, آپ کہیں سر یہ بات دوبارہ سے بتا دیں, دوبارہ بتا دیں, دوبارہ بتا دیں. آپ کو ہر ٹیچر دوبارہ بتانے کو تیار ہے.
دا پوائنٹ از کہ پھر اس کو بھی ان ریٹرن کچھ چاہیے آپ سے, اور وہ کیا چاہیے؟ اٹینشن لیول چاہیے آپ سے. اگر آپ وہ دینے میں برقرار ہو گئے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں, آپ ہاسٹل سے یا گھر سے کالج کیوں آئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کلاس میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. کتنا آسان ہوتا کہ آپ بھی کیمرے کے اس طرف ہوتے. جو بچے آن لائن اس کو دیکھیں گے وہ بھی تو میرے ہی بچے ہیں, ان کو بھی میں نے گائیڈ کرنا ہے. تو آپ کی وجہ سے ان کو بھی چیزیں پہنچ جائیں گی. تو آپ نے پوچھنا ہے, جہاں پہ جو بھی پرابلم آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ عادت اپنی بنانی ہے. کلاس میں پوچھنا ہے, گھر جا رہے ہیں چیزیں تھوڑی بہت مس ہو رہی ہیں, آپ نے کتاب اوپن کی, بات سمجھ نہیں آئی, آپ نے گروپ میں پوچھ لیا, آپ نے ان باکس کر دیا مجھے. آئی کین گارنٹی یو دس کہ آپ کو میرا جواب ود ان 24 آورس لازمی آ جائے گا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں فجر سے پہلے لوگوں کو میسیجز کر رہا ہوتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی لیول کے بچے ہوں. ایم ایس سی لیول جو کہ بالکل لاسٹ لیول ہے, ان تک کے بچے رات 2 بجے 3 بجے تک اپنے مسئلے بھیج رہے ہوتے ہیں. اب تو بہت بیسک لیول پہ کھڑے ہیں. تو کوئی گھبرانا نہیں ہے اور کوئی شرمانا بھی نہیں. تو کانسیپٹس لینے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ کلاس میں آنا. جب آپ کلاس میں نہیں آئیں گے, چھٹیاں کرنی شروع کر دیں گے, تو پھر یہ ملے گا کانسیپٹ آپ کو. تو کلاس میں آئیں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہونا چاہیے جو کہ آپ دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں, بزنس کے لیے بھی اینڈ اکنامکس کے لیے بھی. میں اتنا لکھواؤں گا نہیں آپ سے, مگر آپ کے پاس ایک باریک سا رجسٹر ہونا چاہیے. چیزیں آپ کو لکھی لکھائی مل جائیں گی, بکس آپ کو شیئر ہو جائیں گی, مگر آپ نے چیزوں کو اپنے نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک باریک سا رجسٹر پرچیز کر لینا. ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے باتیں لکھنی, اینڈ جہاں بھی آپ کو کنفیوژن ہو آپ نے کیا کرنا, روک کے پوچھنا کہ سر یہ بات ہمیں دوبارہ سے ایکسپلین کرنا ہے. جب کانسیپٹس آپ کو مل گئے تو اگلا کام کیا کرنا, ریٹینشن, ذہن میں رکھنا. کیونکہ انسان جب بھی کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو چانسز ہے کہ وہ جلدی بھول بھی جاتا. اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ نے ہر چیپٹر کے ہر ٹاپکس کے چھوٹے چھوٹے کیا بنانے ہیں, مائنڈ میپس. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, کی پوائنٹس, فلو چارٹس, مین پوائنٹس, گلوسری, کوئی بھی نام دے دیں اس کو. جیسے فار ایگزامپل آپ نے اورینٹیشن لی نا آج, تو اس کے کی پوائنٹس کیا ہوں گے, مین ایشوز, اور اگلا گریڈس, جو اب تک ہم لوگوں نے باتیں کی. اگلا چیپٹر 2 کی کچھ بیسک باتیں. پھر ایشوز میں کتنی باتیں, 5-6 باتیں. گریڈس کتنے طرح کی ہیں ہماری, 3 طرح کی, اے, بی اور سی. تو جتنی بات پڑھی ہے اس کو فلو چارٹ کی فارم مل جائے, جتنی باتیں پڑھی اس کو فلو چارٹ کی فارم مل جائے. چیزیں کبھی نہیں بھولیں گی. ایک ٹوٹکا آپ کو دیتا ہوں, پورے سی اے میں کام آئے گا. لکھا کریں, اپنا لکھا ہوا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا, ہمیشہ. آپ کبھی غور کیجیے گا, اپنے کوئی پرانی ڈائری, کتاب یا وہ کاپی کھولیے گا, جو آپ نے لکھا تھا نا آپ کو اس ٹائم کی باتیں بھی یاد آئیں گی کہ میں نے یہ کیوں لکھا تھا, میرے ٹیچر نے اس وقت کیا بات کی تھی, اور یہ ایگزامپل کیوں آئی تھی, کیسے آئی تھی, اس دوست نے اس وقت مجھے کیا تنگ کیا تھا. یہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں باتیں. تو یہ کام کرنا, ٹھیک ہے. اگر آپ صرف آئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں اور ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جس میں روز آگے اداکاری کر رہا ہوں گا, میرے ساتھ کوئی ہیروین بھی نہیں ہے اداکاری کرنے کے لیے, تو آپ نے گیم مس کر دینی ہے. کوئی ہیروین میرے ساتھ نہیں ہے. ہاں, آپ میں سے کسی کو میں کسی دن گھونگھٹ بنا کے لے آؤں گا. آپ مینا مانے تو میرے پاس حسین بھائی, ان کو میں گھونگھٹ بنا کے لے آؤں گا اپنے ساتھ. تو چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں. میرا کام کیا ہے, کلاس میں روز آنا اور آپ کو روز نئی سے نئی باتیں بتانا. آپ کا کام کیا ہے, ان باتوں کو ذہن میں رکھنا, کیونکہ ان باتوں کے بیس پہ آپ نے کیا کرنے ہیں, آئی کیپ کے ایم سی کیو سالو کرنا. یہ پریکٹس ہماری چلتی رہے گی, کلاس میں بھی اور آؤٹ سائڈ کلاس میں. اگر آپ نے غور کیا ہو, آپ کو دکھاتا ہوں. ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ کیا آ رہا ہے,
اور کیا ہر ویک میں ٹیسٹ آ رہے ہیں؟ تو چیپٹر 2 کا ٹیسٹ کب ہے؟ 4th لیکچر کا. اس کے بعد 10th پہ کس کا ہے؟ 6 کا. بیچ میں 3 کا, پھر 1, پھر 8, پھر 7, پھر 4, اور پھر یہ 5 ہے. یہ 5 ہے بیسیکلی, 4 نہیں. تو ہر چیپٹر کا ٹیسٹ کلاس میں بھی ہوگا. اس کی اسائنمنٹس آپ کے پورٹل پہ بھی جاری ہوں گی. الگ سے کہیں گے اور MCQs بھی مل جائیں گے. پریکٹس کی کمی نہیں ہونے والی میری طرف سے. کانٹینٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, آپ نے تیاری کرنی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس PRC کو ایز ارلی ایز پاسبل کلیئر کریں. اس کو ڈیلے کیا نا تو آٹومیٹیکلی کیف ڈیلے ہو جائے گا. کیف ڈیلے ہوا تو پھر آرٹیکل CFAP ڈیلے ہو جائیں گے. وہ ڈیلے ہو گئے تو پھر MS ڈیلے ہوگا, اور اگر وہ بھی ڈیلے ہو گیا تو پھر السلام علیکم سر, کیسے پھر کیا ڈیلے ہوگی؟ شرما گئے, شادی ڈیلے ہو جائے گی. تو شادی کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کرنا چاہتے. یاد ہے, کلیئر ہے؟ اچھا دیکھیں, کتاب میں نا چیزیں کچھ مشکل ہوں گی. میرا کام کیا؟ آسان کرنا. تو ہم آسان ایسے ہی کریں گے. کچھ ایسی ایگزامپلس جو کہ ڈیلی لائف سے تعلق رکھتی ہوں گی, اس کو میں کہتا ہوں دیسی مثالیں. جیسے اگر آپ نے بزنس سمجھنا تو ایک میرے پاس طریقہ کہ میں آپ کو بہت ہی ملٹی نیشنل کمپنی کا اور بتانا شروع کر دوں. کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہو نہ آ رہا ہو, میں بتا کے چلا جاؤں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹے لیول سے سٹارٹ کروں. باہر لگی ہوئی ریڈی, یہ بھی بزنس ہے. کالج میں موجود کینٹین, یہ بھی بزنس ہے. آپ کے گلے کا کریانے والا, یہ بھی کیا ہے؟ بزنس ہے. تو جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, سنی ہیں, سمجھی ہیں, جانی ہیں, پہچانی ہیں, ہم وہاں سے سٹارٹ لیں گے تاکہ آپ کے سارے کانسیپٹس آہستہ آہستہ بڑے لیول پہ ٹرانسفارم ہوتے رہیں. ڈن ہے؟ یاد ہے اوکے؟ اچھا جی, یہ نمبر آپ میرا نوٹ کر لیں کائنڈلی, اس کو لکھ لیں. یہ نمبر CA کی فیلڈ میں اتنا کامن ہے کہ آپ کو ہر بچے کے موبائل میں مل جائے گا, کیونکہ 9,000 10,000 سے زیادہ بچے کنیکٹڈ ہیں اس وقت. یہ کون سا موبائل ہے ٹک 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 والا؟ چلو سیو کر لو. 0300067262 0300067262. ہو گیا نوٹ؟ ہو گیا. کبھی اگر یہ نمبر بھول جائے تو پریشان نہیں ہونا. میرا نام کیا؟ بس وہ ذہن میں رکھ لینا. کیسے؟ موبائل کھولیں, دیکھیں او کہاں پہ آتا, دیکھیں موبائل کے کی پیڈ پہ او کہاں پہ آتا؟ کی ہو گیا او کیوں نہیں؟ تم کیوں چیک کر رہے ہو؟ او دیکھو, او کہاں پہ آتا ہے؟ 6 پہ نہیں آتا. ایس کہاں پہ آتا؟ اے کہاں پہ آتا؟ ایم کہاں پہ آتا؟ اور آگے اے کہاں پہ آتا ہے؟ بس اسامہ لکھ کے پیچھے سارے کیا لگا دینے آپ لوگوں نے؟ 0. تو یہ نمبر ہمیشہ آپ کو ذہن میں رہے گا. کبھی بھی لائف میں کہیں بھی پرابلم ہو, کسی بھی اسٹیج پہ ہو, ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں, آپ نے آگے جا کے بڑے بھی ہونا. آپ ادھر ہیں ادھر نہیں ہیں, پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں سوچنا کہ آپ میرے کرنٹ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. آپ میرے بھائی ہیں, کیمرے کے اس پار بھی بھائی ہیں, بہنیں ہیں. آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. کبھی بھی کسی بھی پیپر میں کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے میرا پیپر ہو نہ ہو, ایک میسج ضرور کر دیجیے گا. اور آپ کو جواب کب تک آئے گا؟ آل دو بیک ٹو بیک کلاسز ہیں, مطلب یہ میری پہلی کلاس ہے, تو گیس کریں آخری کلاس کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ اینی گیس, اینی وائلڈ گیس؟ 5 بجے. اچھا, کب ہونی چاہیے آخری کلاس؟ 10 نہ اسے صحیح کہہ رہا, 10 بجے آخری کلاس ہوتی, مطلب 10 بجے ختم ہو رہی ہوتی. تو میرے گھر والے ہم سے تنگ آئے ہوئے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تم ادھر ہی بستر بچھا لو, ادھر ہی رہ لو, کیوں گھر آتے ہو؟ اصل میں اتنی چیزیں ہیں ہاتھ میں, اگر میں آپ کو دوبارہ سے اپنی اسی سلائڈ پر لے کے جاؤں
ذرا کاؤنٹ کیجیے گا. اس کے 2 بیچز ہیں, ایک فزیکل ایک آن لائن, پھر ایک لائیو بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. کیف 3 کی نیا پیپر آیا DSR کے نام سے, اس کے 4 بیچز ہیں. کیف 4 کے 4 بیچز ہیں, کیف 8 کے 2 بیچز ہیں, اور CFAP 6 کا ایک بیچ. اب آپ نمبر آف آورس کاؤنٹ کر لیں. تو CA پڑھنا بھی مشکل ہے اور CA کو پڑھانا بھی مشکل. مگر چیزیں آسان کب ہوتی ہیں پتہ؟ جب سامنے والا بندہ رسپانسو ہو. جب آپ لوگ سو رہے ہوں گے تو میں پھر کس کو کیا پڑھا رہا ہوں گا؟ تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے, اور مجھے بھی کیا رکھنا ساتھ میں. آپ لوگ لکی ہیں, پتہ ہے میری پہلی کلاس آپ کے ساتھ ہے, تو جتنی انرجی مارننگ کے سٹارٹ میں ہوتی ہے اتنی رات کو لیٹ نائٹ نہیں ہوتی, مگر میں پھر بھی والی انرجی لے آتا ہوں. بٹ اسٹل یو آر لکی کہ آپ کو فریش میں مل رہا ہوں. تو کبھی بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. ایم آئی کلیئر؟ ایم آئی کلیئر؟ اچھا, اس کے بعد یہ کون سا ایشو ہے؟ تھنکنگ ایشو. اچھا, یہ کب کلیئر ہوگا؟ جب کانسیپٹ سمجھ آئیں گے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مائنڈ میپنگ, اور اس کے بعد پریکٹس کرنی ہے. دین چیپٹر بائی چیپٹر اپروچ. یہ کیا ہے؟ وٹ از چیپٹر بائی چیپٹر اپروچ؟ ہر چیپٹر کا ایک اپنا مزاج ہے. کچھ چیپٹرز زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کچھ کم. کچھ ایسے چیپٹرز بھی ہوں گے جو کہ ریڈنگ والے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جس میں زیادہ کیا ہے, پریکٹس ہے, زیادہ کانسیپٹس ہیں, زیادہ لاجک ہے. تو ہر چیپٹر کا ایک اپنا مزاج ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس چیپٹر کو کیسے تیار کرنا. اینڈ دا لاسٹ ون از PRC 1 اینڈ PRC 2 نیومیریکل کمپینین. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تھیوری کے ساتھ. کیا بڑا مسئلہ ہوگا؟ بچہ نیومیریکل کو ہمیشہ پریفر کرتا. کیوں؟ لگتے آسان ہوتے نہیں ہیں. نیومیریکل پیپر ہر لیول کے اوپر ڈیفیکلٹ پیپر مانا جاتا ہے. اس میں پریکٹس زیادہ ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ پریکٹس کرتا رہتا ہے. کچھ سوال سالو کرے گا, کچھ کا آنسر میچ کر دیں گے, کچھ 60% میچ کر رہے ہوں گے, کچھ 80% تک میچ کر رہے ہوں گے. تو بچے کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اور جب بات آتی ہے کس کی؟ تھیوری کی, تو پھر کیا آتی ہے ہمیں؟ نیند. تھیوری کا پیپر اکثر آپ کو سلا دیتا ہے. تو مین ایشوز ود اے PRC از دیٹ کہ شاید آپ لوگ بھی PRC 1 اینڈ 2 کو زیادہ ٹائم دے رہے ہو. بھائی 1 بھی نیومیریکل ہے اور 2 بھی نیومیریکل. مگر کیا یہ پیپر ان کے پاس ہونے سے پاس ہو جائے گا؟ نہیں. کیا وہ پیپر 200 مارکس کے ہیں؟ مارکس بھی برابر ہے, 100 جمع 100 جمع 100. تو اس کو بھی آپ نے اتنا ہی ٹائم دینا ہے جتنا ٹائم آپ کس کو دے رہے ہیں؟ باقیوں کو دے رہے ہیں. اس کو سوتیلا ٹریٹ نہیں کرنا. ونس یو اسٹارٹ ٹو ٹریٹ اٹ سوتیلا, تو یہ آپ کو پھر تنگ کرے گا بہت زیادہ. ایک فنڈا ہے, روز کا کام روز. اگر آپ اس پہ کامیاب رہے تو چیزیں یقین مانیے 1% بھی کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. بچے پوچھتے ہیں کہ سر میرٹ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ایک کام کر لو, روز کا کام روز کا. مس نہ کرو کسی بھی چیز کو. بھائی آپ روز کھانا اسکپ کرتے ہیں. اچھا, اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ نے 5 days کچھ نہیں کھانا, نہ پانی پینا نہ کھانا کھانا, اور سیٹرڈے سنڈے بیٹھ کے سب کچھ کر لیں ایک ہی دفعہ, اور پھر اگلے 5 دن کچھ نہیں کرنا, تو کیا یہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا؟ تو اسی طرح آپ کے دماغ کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ 5-6 دن کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ تھیوری ہے تو ایک دن بیٹھوں گا سارا پڑھ لوں گا. یہ ٹائم کبھی بھی آپ کی لائف میں نہیں آنے والا. یہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر لے گا, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو روز کا کام روز. اس کو اگر آپ نے ہاف آور دینا ہے تو ہاف آور دیں, 40 منٹس دینے ہیں 40 منٹس دیں, مگر پھر افیکٹو 40 منٹس دیں. اچھا, وٹ از افیکٹو؟ افیکٹو کیا ہوتا ہے؟ جس کا اثر ہو. آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں جب کلاس میں آیا تو میں نے کام کیا تھا, میں نے موبائل اپنے آپ سے بہت دور رکھ دیا تھا. میں نے موبائل لیپ ٹاپ کے بھی اس طرف رکھا تھا. ایسا کیوں کیا؟ ڈسٹریکشن. اگر میں کلاس کے بیچ میں موبائل لے کے کھڑا ہو جاؤں اور آپ انتظار کر رہے ہوں کہ میں آپ سے بات کروں گا, اور میں جناب میسیجز کے اوپر بات کر رہا ہوں اور آپ سے بات ہی نہیں کر رہا, تو آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ اچھی کہ بری؟
बुरी फील होगी ना। इसी तरह जब आप किताब को सामने रखते हो और खुद मोबाइल पे लगे होते हैं तो किताब को भी बुरा बुरा फील हो रहा होता है। फिर आप कहेंगे ओ हो यार 2 घंटे हो गए, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। हालांकि पढ़ा कितना होगा, सिर्फ इफेक्टिवली 10 मिनट 20 मिनट। उसके बाद आपने गेमें खेली होंगी, फेसबुक खोल ली होगी, उसका लाइक आ गया, उसका कमेंट आ गया, उसका मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, स्नैपचैट पे फोटो लगा लो पहले मैं पढ़ने से। तो ये काम करें, रेलेवेंट टाइम पे करें, अपने टाइम लाइन्स को डिवाइड करना। जब आपने पढ़ना है तो आपने सिर्फ पढ़ना है, जब आपने खेलना है तो आपने सिर्फ खेलना है, जब आपने मोबाइल यूज़ करना है तो सिर्फ मोबाइल यूज़ करना है। वर्क लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, स्टडी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को सेग्रीगेट करना सीख लें, चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। जब आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम का सोचना डर नहीं आता। कोई काम की बातें सीख रहे हो, ये सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं है, मैं आपको ओवरऑल लेवल पे तैयार करूँगा। डन, श्योर, लॉक कर दिया जाए, लॉक ना किया जाए। अच्छा जी, अभी तक कोई सवाल रिगार्डिंग दिस पेपर, दिस ग्रेड, दिस एनी क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज लेट मी नो। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई मिसाइल, कोई तो सवाल होगा, पूछें। कोई भी जहन में कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस पेपर, रिगार्डिंग ओवरऑल पीआरसी, रिगार्डिंग ओवरऑल कैफ, रिगार्डिंग सीए, रिगार्डिंग कोई भी सवाल अगर आपके जहनों में है तो मुझे बताएं। आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम। बिजनेस के अंदर 40 मार्क्स आते हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर 10 आने हैं, क्या पास हो जाएगा? बिजनेस में 50 आ जाए, इको में कोई ना आया पास। आपने एग्रीगेट लेवल पे क्या हासिल करना है, 50 नंबर हासिल करने। और कोई सवाल पूछें 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 पूछें, दिमाग की सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करें। कोई भी सवाल हो, कोई जनरल सवाल से के मुतालिक कोई बात पूछनी हो, पूछें, कोई सवाल। गुड मॉर्निंग सर, कोई सवाल? सर एंड वाला लेवल पे पेपर है, हाँ जी, कौन सा? वो एंड वाला केस स्टडी पेपर, शायद, ठीक है। जिसको कहते कि आपको 20 दिन पहले ही दे देंगे। हाँ जी, तो वो क्या मतलब कितना डिफिकल्ट होगा फिर तो? सवाल आया कि सर वो जो एक आखिरी पेपर आना है वो क्या डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा। ये ऐसा ही है कि एक बच्चा अगर आज पैदा हुआ है, 3 साल का हुआ, और वो कह रहा है कि सर मैंने ना सीए स्टार्ट करना है कुछ 10-15-20 साल के बाद, तो क्या वो सीए मेरे लिए मुश्किल होगा कि आसान होगा? इतना लॉन्ग टर्म क्यों सोच रहे हो, इतनी छलांग क्यों? सवाल रेलेवेंट है। क्या है कि आपने ये कहा है कि जो बिल्कुल आखिरी पेपर है ना केस स्टडी का, वो ये है कि आपको एग्जाम से 3 हफ्ते पहले हम बताएंगे कि हमने कौन सा एरिया टेस्ट करना है, और हम आपको सारा सवाल मतलब सारी केस स्टडी बता देंगे, और उसी केस स्टडी में से हम क्वेश्चनिंग करेंगे। ये है आपका लास्ट पेपर, केस स्टडी का पेपर। अब मजे की बात बताऊं, जो वो चीज़ें शेयर करते हैं ना, सवाल उनमें से नहीं आता, वो एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अभी इतनी लंबी सोच क्यों? आपने पीआरसी तक रह के मुझे बताओ, या चलो कैफ तक रह के बता लो, कोई और सवाल कोई जहन में हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने थोड़ी बहुत सर्च की है इसके बारे में, उसको पढ़ा है, ये अच्छी बात है। और कोई सवाल? गुड क्वेश्चन, ये ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकलशिप के लिए फर्म या इंडस्ट्री। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैलिबर के हैं। अगर तो आपने बड़े होके अपनी फर्म खोलनी, प्रैक्टिस करनी, तो आपको आर्टिकल्स कहाँ पे करने चाहिए? फिर फर्म में करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने बड़े होकर जॉब करनी है, तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए? इंडस्ट्री में जाना चाहिए। इंडस्ट्री आर्टिकल्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, 3-4 साल पहले, इससे पहले नहीं होते थे। पहले सिर्फ आर्टिकल्स किस में होते थे? फर्म्स में होते थे। तो फर्म वाले बच्चे थोड़े से रिजिड माहौल में सीखते हैं, और जो इंडस्ट्री वाले बच्चे हैं थोड़ा सा इजी माहौल में सीखते हैं, और स्टाइपेंड भी इंडस्ट्री का ज़्यादा है। मगर इंडस्ट्री वाले हायरिंग कम करते हैं, फर्म की हायरिंग ज़्यादा है। फर्म है भी ज़्यादा, 1000 से ऊपर तो फर्म्स हैं, और जो अभी तक के स्टैट्स के मुताबिक जो एनरोल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो 100 से भी कम है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे फर्म की हो चाहे इंडस्ट्री की हो। आर्टिकल्स हर बच्चे को मिल जाते हैं,
اس میں آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں جس کو آرٹیکلس نہ ملے ہوں. بس یہ ہے کہ آپ نے اچھے کی خواہش کرنی ہے, اس کی لالچ نہیں کرنی. اس کو ہرس نہیں بنانا کہ میں نے ٹاپ 4 میں جانا ہے, ٹاپ 10 میں جانا ہے, کیونکہ ہر فرم نے آپ کو ٹرین کرنا ہے اور ہر فرم میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. ڈن. کوئی اور کوشچن؟ پیپر زیادہ میڈیکل بیس ہوگا یا تھیوری بیس؟ کون سا پیپر؟ یہ پہلے یعنی میڈیکل والے ایم سی کیو زیادہ آئیں گے یا تھیوری والے زیادہ؟ اس میں یہ تھیری ہے سارا, یہ سارا تھیری ہے, یہ 101% کیا ہے, تھیری. نیومیریکل کون سے بلا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا, یہ دیکھو پی آر سی 1 اینڈ 2, یہ پیور نیومیریکل ہے. اور یہ جو میرا والا غریب پیپر ہے, یہ غریب پیپر کیا ہے, پیور تھیریٹیکل. ہاں ایکو میں جب آپ جاؤ گے تو آپ کو شاید کوئی ایک آدھا ایم سی کیو کروا دوں, بہت ہی ریئر ہوگا, مگر یہ موسٹلی کیا ہے, تھیوری. کوئی اور کوشچن؟ کچھ سوال آپ کے ذہن میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں پوچھیں پوچھیں. ہاں جی بتائیں. میرٹ سرٹیفکیٹ کتنے پرسینٹ ملتا ہے؟ میرٹ سرٹیفکیٹ پی آر سی میں نہیں ملتا, کیف میں. اگر 2 پیپر نومبر کے ٹائم میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے, تو باقی جو پیپر ہیں وہ جنوری کے ٹائم میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کے ٹائم پہ کوئی اثر نہیں پڑے نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ کا کیف کا ٹائم شروع ہوگا جب آپ پی آر سی کلیئر کر چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ ٹائم پیریڈ کم اس کے بعد کیف کا, ہاں اس کے بعد وہ آپ کو جب ایف ٹی ایس ملتا ہے وہاں سے آپ کا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے. جب آپ کو اب آپ کو سی ای این ملا ہوگا یا مل جائے گا, اس کے بعد آپ کو ملے گا سی آر این, سینٹرل رجسٹریشن نمبر, وہاں سے آپ کا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے. کوئی اور کوشچن؟ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا. دیکھو میں سچی بات بتاؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, مشکل ہے مگر ڈویبل ہے. اور وہی فنڈا, روز کا کام, ان سے بس جا کے اتنا پوچھنا کہ تم لوگ پڑھتے کب ہو. ہاسٹل میں کافی بچہ ایسا ہے جو کہ تھک چکا ہے, اور وہ کیوں تھکا ہے, اپنی غلطیوں سے تھکا. بھائی جب تک وہ اسکول لائف میں تھا, کالج لائف میں تھا, پڑھتا تھا, اتنا فضول تو بچہ تو نہیں تھا. اس نے بھی 8-9 کتابیں پڑھی ہوں گی میٹرک لیول پہ, انٹر لیول پہ. آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہیں. بھائی بایو کی کون بیٹھا ہوا ہے پری میڈیکل والا یہاں پہ, بایو کی کتنی موٹی بک ہے, فزکس کی ہے, کیمسٹری ہے. وہ کیمسٹری میں 2 باتیں ہیں, آرگینک اور ان آرگینک, تو وہ قسم سے زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دس. مگر وہاں پہ ہمارے 700 800 900 نمبر کیسے آتے تھے, اب پڑھتے تھے. بچہ جب اس سٹیج پہ آتا نا, بچہ کہتا اب میں پہلوان ہو گیا, اب میں کر لوں گا. اور پھر اس کے مائنڈ میں نا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یونیورسٹیز والا کانسیپٹ, کہ کالج جائیں گے, گھومیں گے, پھریں گے, ناچیں گے, گائیں گے, عیش کریں گے, اور کیا والا کانسیپٹ ہوتا. اٹینڈنس لگ جائے گی, جی پی اے بن جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ ہر نمبر کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, ہر مارکس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ایفرٹ جب تک کرتے رہیں گے کامیاب ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے. جب ایفرٹ چھوڑ دی تو پھر کامیابی بھی ہاتھ نہیں ہے. تو صرف ان سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کب سٹارٹ کیا تھا, کتنے ٹائم میں آپ کا ایئر سے ہوا, کتنے ٹائم میں کیف ہوا, پھر کیف میں کون سا پیپر تھا جس نے آپ کو تنگ کیا, اور آپ نے اس کو کور کرنے کے لیے کیا کیا کام کیا. وہ خود ہی شرمندہ ہو کے نیمے ہو کے نکل جائیں گے. کیونکہ ہاسٹل میں اکثر بچے مس گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید ایک کانسیپٹ سنا ہو, ریگنگ. سنا کیا ہوتی ہے ریگنگ؟ بلا تنگ کرنا. سینئر جو ہے وہ جونیئرس کو تنگ کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, ان کا مذاق بناتے ہیں. اب وہ بیچارے اکے ہوئے ہیں پڑھ کے یا فیل ہو کے, ان کو کون ملتا تنگ کرنے کے لیے؟ آپ لوگ. تو ان سے بچ کے رہنا, ان کی اتنی باتوں میں نہیں آنا. اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں, بھائی نے بڑی اچھی بات کی. بھائی نے کہا سینئرز آر اسنیکس. اس فیلڈ میں یقین مانیے آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کون آپ کا سینئر ہے, کون آپ کا جونیئر. کیونکہ سارے بچے ہر اٹیمپٹ میں تھوڑی پاس ہوتے ہیں.
ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے پی آر سی اسٹارٹ کیا اور آپ ان سے پہلے کوالیفائی کر جائیں گے, پی آر سی ان کا ابھی تک نہیں ہوگا. ایسے بچے بھی ہیں جن کا پی آر سی ڈیلے پہ پاس ہوتا ہے مگر کیف جلدی پاس ہو جاتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسے بچے بھی ہیں جن کا کیف بہت ٹائم لے کے پاس ہوتا ہے مگر سی فیف بہت جلدی پاس ہو جاتا ہے. تو ہر لیول پہ ہلکی سی بریک آتی ہے, مگر وہ بریک آپ نے اوور کم کرنی. کیسے کریں گے؟ پڑھ کے کریں گے. پیپر کبھی بھی آئے کہ آپ کا اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ اس میں 50 نمبر نہ ہو. ہر پیپر میں 50 نمبر موجود ہیں, بلکہ 50 سے زیادہ موجود ہوتے ہیں. 80-85 نمبر تک آپ ڈویبل طریقے سے کر سکتے ہیں. جو اوپر کا 10-15 ہے وہ وہی بچہ کر سکتا ہے جس نے تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کی ہوگی, کانسیپٹس کے اندر بھی, پریکٹس کے اندر بھی. بھائی مجھے خود بتاؤ, فزکس کی بک پڑھی, کتنے مارکس کا تھا پیپر؟ 75 کا, 85 کا, اور 15 مارکس کس کے ہوتے ہیں بھلا؟ پریکٹیکل کے بھی تو ہوتے ہیں. تو 200 نمبر ہو گئے نا. نہیں, کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کا تو ہوتا ہے نا. 100 فزکس, 100 کیمسٹری, 100 میتھ یا بایو یا کمپیوٹر واٹس ایور. اسلامیت کا پیپر بھی پڑھا, مطالعہ بھی پڑھی, انگلش پڑھی, اردو پڑھی, تقریباً 700-800 نمبر کا پیپر پڑھا. تو یہاں پہ 6 ماہ میں کتنے نمبر حاصل کرنے ہیں؟ 300. 1 2 3 ہے نا, پی آر سی 1, پی آر سی 2, پی آر سی 3. تو تم نے 300 نمبروں کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. تم وہ بچے ہو جس نے 700-800 نمبر کے لیے ایفرٹ کی ہے. اپنے آپ کو کبھی بھی ڈی گریڈ مت ہونے دو. آپ وہ بچے ہیں جس نے اپنے والدین کے لیے میٹرک بھی کیا, انٹر بھی کیا. اب آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کچھ ایسے لیول پہ پہنچ جائے کہ ہم اس کو خوشی کے اس کے ساتھ دیکھ سکیں, آنسوؤں کے ساتھ دیکھ سکیں کہ میرا بیٹا نے کچھ ایسا اچیو کر لیا. وہ بنے, نہ کہ ہاسٹل جیسے لوگ جو پڑھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھے ہوئے ہیں, وہ تھک چکے ہیں لائف سے, ان کی زندگی ختم ہے. ان کو بس گھر سے پیسہ آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا تو وہ بس عیاشی ہی کر رہے ہیں. ماں باپ کو پتا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا اور یہاں پہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ دیکھو آپ کے پیرنٹس نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, ایسا ہی ہے. آپ کو شاید آئیڈیا بھی نہ ہو کہ انہوں نے آپ کے اسکول لائف کیسے افورڈ کی, کالج لائف افورڈ کی, اور ابھی تک بھائی پیسے کس نے دیے ہیں سی اے پہ؟ خود دے کے آئے ہو, خود دے کر آئے ہو, کس نے دیے؟ ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک مزدور اور ایک سیٹ, دونوں کی جیب میں 500 روپیہ, دونوں سے 500 روپیہ گم ہو جاتا, دکھ کس کو زیادہ ہوگا؟ اسی طرح 500 روپے کی اہمیت آپ کے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ہے, بٹ اگر وہی 500 وہ آپ کی جیب میں ڈال دیں تو آپ نے کیا وہ 500 خود کمایا؟ نہیں. آپ سے گم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو؟ تو پیرنٹس کے پیسوں سے اگر آپ فیل ہو جائیں تو دکھ کس کو ہوگا؟ پیرنٹس کو. اپنے پیسے لگا کے فیل ہونا پھر بات سمجھ آتی ہے. یہ اگر آپ نے اپنے پیسے بھرے ہوں نا, جیب سے پیسے بھرے ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس کو مس کرتے ہیں. ابھی کیا ہے, ماں باپ دے رہے ہیں پیسے, عیاشی کر لیتے ہیں. یہ عیاشی لانگ ٹرم نہیں ہونے والی, شارٹ ٹرم ہو سکتی ہے. آگے 3-4-5 سال میں تھک جائیں گے, تو اس سے پہلے وہ مزید بوڑھے ہو جائیں. ناؤ از دا چانس کہ آپ ان کا سہارا بنیں. بھائی آخری بات کروں گا, گھنٹہ پورا ہونے والا ہے. مزہ کس چیز میں کہ آپ اتنے قابل ہو جائیں, اتنے بڑے ہو جائیں کہ پیرنٹس کو کوئی چیز پرچیز کرتے ہوئے یہ نہ سوچنا پڑے کہ یار اگر میں یہ پرچیز کر لوں گا تو میری جیب میں باقی پیسے رہ جائیں گے یا نہیں رہ جائیں گے. مطلب باقی کیا رہ جائے گا. مزہ اس چیز میں ہے کہ آپ ان کو جیب سے پیسے دیں یا کارڈ دیں اور کہیں کہ میں بیٹھا ہوں کافی پی رہا ہوں, آپ نے جو لینا لے کر آؤ. یہ اس لیول پہ جائیں, اس لیول پہ جائیں. تو اس لیول پہ جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا. کوئی بھی چیز وداؤٹ ایفرٹ حاصل نہیں ہو سکتی. ڈن. اس طرح کی باتیں ہم لوگ اور بھی کرتے رہیں گے کلاسز کے اندر, تاکہ آپ کبھی بھی مس گائیڈ نہ. کبھی بھی کوئی بھی ذہن میں مسئلہ ہے نا کہ یار یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں, کس سے پوچھوں, کس سے رابطہ کرنا ہے؟ مجھ سے پوچھ لینا. پوچھ لو گے؟ ڈن. کل ملتے ہیں وتھ چیپٹر نمبر 2.